تاریخ جنگ احد۔ جنگ بدر کی شکست قریش قبیلے کے لیے شرم کی بات تھی، اور ان کی شکست بھی بہت ہی شرمناک طریقے سے ہوئی تھی، اور وہ اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ لیکن وہ پوری تیاری کے بعد ہی مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اپنے باپ عتبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام وحشی کو اس شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے۔ وہ اسے اپنی نگرانی میں تیر اندازی کی مشق کرا رہی تھی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد 11 مارچ سن 625 کو قریش 3000 لوگوں کی فوج لے کر مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس اس فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ وہ لوگ مسلمانوں سے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے جا رہے تھے، جس میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں اور لشکر کی روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاریاں شروع کر دیں اور جنگ کی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کی فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دونوں فوجیں کوہ احد کے سامنے واقع وادی میں مد مقابل آئیں۔ یہ 23 مارچ سن 625 عیسوی کو ہفتے کا دن تھا، جب احد کی وادی میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ خاموشی سے کفار کی فوج کا گھیراؤ کر لیں۔ اگلے دن مسلمان فوج نے صبح کو اپنی پوزیشن سنبھال لی، مگر ایک غیر متوقع صورتحال سامنے آئی۔ خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 سپاہی لے کر واپس مدینہ چلا گیا۔ اب صرف 700 مسلمان سپاہی رہ گئے جو کوہ وادی کی ڈھلان پر تعینات تھے۔ فوجیوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا اور پشت پر واقع کوہ احد ان کے لیے قدرتی مورچے کا کام دے رہا تھا، اور مغرب کی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ تعینات کر دیا تھا، جو کہ پشت سے حملہ ہونے والی صورت میں فوج کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ یہ تھی وہ حکمت عملی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کی تھی۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے پاؤں اکھڑتے ہی قریش حوصلہ ہار گئے اور ساری مکی فوج تتر بتر ہو کر بھاگنے لگی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فتح صرف 1 قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن تیر اندازوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ جو پتھریلی پہاڑی پر تعینات تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، اور اسی کا موقع پا کر مکی فوج کا ایک دستہ جس کی قیادت خالد بن ولید کے پاس تھی، اس نے مسلمان فوج کی پشت سے حملہ کر دیا۔ اچانک مسلمان فوج پر حملہ ہونے سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، اور قریش فوج کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی واپس آ کر جنگ میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے کافی مسلمان فوج کے سپاہی شہید ہو گئے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود مسلمان فوج نے ڈٹ کر دشمن فوج کا مقابلہ کیا۔ تبھی اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس سے مسلمان فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھاگ کر ایک پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر بھی آ گئی،
اور مسلمان فوج پرسکون ہو گئی۔ اس اتفاقی فتح نے کفار پر وحشت طاری کر دی۔ اب ابو سفیان کی بیوی ہند نے اور اس کے ساتھیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہید فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اور ہند نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا بدلہ لینے کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر نکال کر چبا لیا، اور باقی شہید فوجیوں کے ناک اور کان کاٹ کاٹ کر زیور کی طرح پاؤں میں پہن لیے، اور قریش فوج پہاڑی ڈھلان ہونے کی وجہ سے مسلمان فوج کا پیچھا نہ کر سکی اور جنگ ختم ہو گئی۔ ابو سفیان نے قریش فوج کی فتح کا اعلان کیا اور مکہ روانہ ہو گیا، اور یہ جنگ مسلمان ہار گئے تھے۔